دہشت گرد جہاں بھی موجود ہوں گے انہیں ختم کیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل کا دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کو ختم کرنے کا عزم۔ کہا کہ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے خلاف کارروائیاں پوری قوت کے ساتھ جاری رہیں گی۔ پاکستان سے دہشت گردوں اور سہولت کاروں کا خاتمہ کریں گے۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی 20ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے خطاب میں کہا ہے کہ عوام کی غیر متزلزل حمایت کے ساتھ بلوچستان میں دیر پا امن کے قیام کو یقینی بنائیں گے۔ بیرونی سرپرستی میں کام کرنے والے پراکسی عناصر مسلسل بلوچستان میں تشدد کو ہوا دے رہے ہیں۔ یہ عناصر استحکام کو نقصان پہنچانے اور امن خراب کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ بلوچستان پاکستان کا فخر ہے۔ یہ صوبہ بے پناہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ یہاں کے باہمت محب وطن اور ثابت قدم عوام صوبے کی سب سے بڑی طاقت ہیں۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں بلوچستان کی ترقی کے لیے مختلف ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد کر رہی ہیں۔ قومی یکجہتی کے فروغ اور پائیدار امن و خوشحالی کے لیے سول سوسائٹی، تعلیمی اداروں، میڈیا اور نوجوانوں کا مثبت کردار قابل تعریف ہے۔ ملک کے روشن مستقبل کے لیے قومی اتحاد، ثابت قدمی اور مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے بادل، بڑی لڑائی میں یمن بھی شامل۔ حوثی جماعت انصار اللہ کا ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر سعودی عرب کے 2 آئل ٹینکرز پر حملہ۔ پاکستان کی بحیرہ احمر میں حوثیوں کے حملے کی مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ شہباز شریف نے کہا کہ فیلڈ مارشل اور مجھ سمیت پوری قوم سعودی قیادت کے ساتھ ہے۔ وزیر اعظم نے سعودی عرب کی سلامتی و خود مختاری کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ کہا کہ حوثیوں کا حملہ ناقابل قبول ہے۔ پاکستان بحیرہ احمر اور ابن حرمز میں سمندری تجارت کی بلا تعطل روانی کے لیے سعودی عرب اور عالمی برادری سے قریبی تعاون جاری رکھے گا۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستان کی حمایت کو سراہا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کا کہنا ہے کہ حوثیوں کی دھمکیاں ناقابل قبول ہیں۔ پاکستان اپنے بحری مفادات کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان سعودی عرب کی سالمیت کے عزم کا اعادہ کرتا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں لگاتار اضافہ۔ پیٹرول 4 روپے 40 پیسے اور ڈیزل 3 روپے 62 پیسے مہنگا۔ اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ 4 روپے 40 پیسے اضافے کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 331 روپے 52 پیسے ہو گئی۔ 3 روپے 62 پیسے فی لیٹر اضافے کے بعد ڈیزل کی نئی قیمت 378 روپے 66 پیسے ہو گئی۔ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی کے باعث عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں بڑا اضافہ۔ برطانوی خام تیل کی قیمت 7.55% بڑھ گئی، $101.6 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت 6.19% بڑھنے سے $93 فی بیرل میں فروخت ہونے لگا۔ امریکی صدر کا ایران پر شدید ترین حملوں پر غور، حتمی فیصلہ جلد کرنے کا اعلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ امریکہ بڑے حملے کے لیے تیار ہے۔ ہم کہیں تو اسرائیل 2 منٹ کے اندر ایران پر حملوں میں شامل ہو سکتا ہے، لیکن اس کی ضرورت نہیں۔ ایران مذاکرات کرنا چاہتا ہے لیکن معاہدے کے لیے تیار نہیں۔ انہیں ابھی تک اتنا نقصان نہیں پہنچا کہ وہ معاہدے پر آمادہ ہو جائیں۔ حوثیوں نے بحری جہازوں پر دوبارہ حملہ کیا تو امریکہ ایران کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائے گا۔ ایران کو سخت سزا دی جائے گی اور یقیناً خود حوثیوں کو بھی اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ امریکی صدر نے سعودی عرب سے سول نیوکلیئر معاہدہ ابراہیمی معاہدے میں شمولیت سے مشروط کر دیا۔ سوشل میڈیا پر بیان میں کہا ہے کہ سعودی عرب کو یورینیم افزودگی کی اجازت نہیں ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیاں مایوسی کی علامت ہے۔ وہ مایوسی کا شکار ہو چکے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کا رد عمل۔ کہا کہ شلمچہ میں زائرین پر حملہ امریکہ کی شدید ناکامی اور بے بسی کی علامت ہے۔ ایران مسلسل حملوں کے باوجود جوابی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ انفراسٹرکچر پر حملے کی صورت میں ایرانی رد عمل انتہائی شدید اور سخت ہوگا۔ امریکی ایمان نمائندگان نے ایران کے خلاف جنگ روکنے کی قرارداد پھر منظور کر لی۔ رکن کانگریس پر امیلا جیاپال نے قرارداد پیش کی۔ قرارداد کے حق میں 214، مخالفت میں 208 ووٹ آئے۔
4 ریپبلکن ارکان نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ امریکی سینٹ نے ایران جنگ روکنے کی قرارداد مسترد کر دی۔ قرارداد کی مخالفت میں 49 اور حق میں 47 ووٹ آئے۔ امریکی انتظامیہ کے بعض عہدیدار زمینی حقائق سے نظریں چرا رہے ہیں۔ ان کی تمام تر توجہ صرف 2028 کے صدارتی انتخابات پر مرکوز ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ یہ پالیسی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے الٹا نقصان دہ ثابت ہوگی۔ جارحانہ پالیسی مطلوبہ معاہدے کے حصول کو مزید مشکل بنا دے گی۔ امریکی انتظامیہ کے بعض افراد حقیقت کا سامنا کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ معاہدے کے بجائے جارحیت پر اصرار امریکہ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ ایران پر حملے میں استعمال ہونے والا برطانوی فضائی اڈہ جائز ہدف ہوگا، ایران کی وارننگ۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران پر حملوں میں مددگار ملک کو نتائج بھگتنا ہوں گے۔ حملوں میں برطانوی فوجی اڈوں کا استعمال بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ حملوں میں معاونت جنگی جرائم میں شراکت داری کے برابر ہے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ بحر ہند میں موجود امریکی بحری جہازوں کے کروز میزائلوں کے ذخائر کم ہونے کے بعد امریکہ نے B-1 بمبارڈ طیاروں کا استعمال کیا۔ امریکی فوج کے ایران پر حملوں میں شدت، وہ شہر جوہری بجلی گھر کے قریب سب اسٹیشن کو نشانہ بنایا گیا۔ کئی گھنٹے بجلی معطل رہی۔ اہواز کے قریب میزائل حملہ، رام شیر، سیرک، وہ شہر اور ماہ شہر میں دھماکے۔ خوزستان انتظامیہ کے مطابق ایران عراق سرحد پر شلمچہ بارڈر کراسنگ میں مسافر ٹرمینل کے قریب میزائل حملہ۔ کیپٹن امیر محمد سلامی سمیت 2 افراد شہید ہو گئے۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ ایران پر حملوں میں بحری صلاحیتوں، میزائل اور ڈرون ذخیرہ کرنے کی تنصیبات، ساحلی نگرانی کے مراکز اور فضائی دفاع کے اثاثوں کو نشانہ بنایا۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ نے ایران پر حملوں کے لیے B-1 اسٹریٹجک بمبارڈ طیاروں کا استعمال شروع کر دیا۔ ایران میں اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے B-1 بمبارڈ طیاروں نے برطانیہ میں اڈے سے اڑان بھری۔ ایران کے خطے میں امریکی اڈوں پر جوابی حملے، پاسداران انقلاب کا اردن میں امریکی فوجی اڈے پر نصب تھاڈ میزائل دفاعی نظام کے ریڈار کو تباہ کرنے کا دعویٰ، کہا کہ حملوں میں ہیلی کاپٹر کی مرمت کے شیڈز بھی تباہ ہو گئے ہیں۔ کویت میں 3 امریکی فوجی اڈوں پر ڈرون حملے کیے گئے ہیں۔ الدوحہ کیمپ میں امریکی فوج کے اسلحہ اور لاجسٹکس سپلائی گوداموں، السالم ایئر بیس میں اسلحہ گودام، پیٹریاٹ دفاعی نظام اور ڈرونز کے ہینگر کو تباہ کیا گیا ہے۔ العدیدی کیمپ میں امریکی افواج کی رہائشی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ حملے میں متعدد امریکی اہلکار ہلاک اور زخمی ہوئے۔ ایرانی خبرساز ایجنسی کے مطابق امریکہ نے قطر میں قائم العدید ایئر بیس کو خالی کر دیا ہے۔ برطانیہ کی حفاظت کے لیے افواج مکمل تیار ہیں، پاسداران انقلاب کی دھمکی پر برطانیہ کا رد عمل۔ ترجمان برطانوی حکومت نے کہا ہے کہ ہر قسم کے خطرے سے نپٹنے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ برطانیہ 24 گھنٹے دفاعی نگرانی برقرار رکھے ہوئے ہے۔ فضائی اور میزائل دفاع کا کثیر سطحی نظام فعال اور نیٹو اتحادیوں کے ساتھ دفاعی تعاون جاری ہے۔ ملک میں مانسون کا طوفانی اسپیل، مختلف شہروں میں بارش، لاہور میں موسلادھار بارش سے گرمی کی شدت میں کمی، جڑواں شہروں میں وقفے وقفے سے بارش، موسم سہانا ہو گیا۔ گوجرانوالہ قصور میں بھی بادل کھل کر برسے، کاموکی میں بھی بارش کی نان سٹاپ اننگ، شکرگڑھ اور ناروال میں بھی مینا برسا۔ لاہور THA فیز 4 میں بارش کے باعث گھر کی چھت گر گئی، خواتین سمیت 4 افراد زخمی، تمام افراد کو ملبے سے نکال لیا گیا۔ لاہور میں فیروز پور روڈ پر بارش کے دوران موٹر سائیکل بے قابو ہو کر فٹ پاتھ سے ٹکرا گئی، حادثے میں 2 بھائی جان کی بازی ہار گئے۔ پنجاب میں مانسون بارشوں کے دوران 21 شہری جاں بحق، 154 زخمی ہوئے۔ سندھ میں بادلوں کی گرج برس، سکھر میں میرپور ماتیلو میں بادل کھل کر برسے۔ گلگت بلتستان کے ضلع دیامر کے مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال، ٹانگیر، تھور سمیت کئی علاقے شدید متاثر، سیلابی ریلا، آبادی میں داخل ہونے سے متعدد مکانات، زرعی زمینوں، کھڑی فصلوں اور باغات کو نقصان پہنچا۔